بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج میں ایک بار پھر سے الیاس قادری صاحب کی ویڈیو لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ جو الیاس قادری صاحب ہیں، اس کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اس کو جب بھی دیکھو یہ کسی بزرگ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، یا غوث پاک کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی اولیاء کی مزار کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہ قرآن کی بات کرتے ہیں، نہ حدیث کی بات کرتے ہیں، نہ کسی صحابہ کی واقعہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور نہ کسی پیغمبر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ دین کا تو اس کا کوئی دور دور تک کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا۔ یہ کس طرح لوگوں کے پیر و مرشد بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اس طرح کی تقریریں کرتے ہیں، اور یہ غوث پاک کی اور دیگر علماء کی تعریفات اس طرح کرتے ہیں۔ توبہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ لوگوں کو، اپنے اولیاء کو، اپنے پیروں فقیروں کو تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ افضل بنایا ہوا ہے۔ یہ اس طرح کرتے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں؟ دین نہیں، یہ اپنی پیٹ پالنے کے لیے یہ سب کر رہے ہوتے ہیں۔ یار دین یہ چیز ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی ایک شخص کو پکڑو، اس کی تعریفیں اس قدر کرو کہ اس کو پیغمبروں سے اعلی مرتبے پر اسے پہنچاؤ۔ دین یہ سکھاتا ہے؟ نہیں، یہ دین نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط راستہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، اور کمال ہے ان لوگوں کو کہ جو ان کو فالو کرتے ہیں، جو ان جیسوں کو فالو کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا پیٹ بھی پلتا ہے نا اسی طرح کے بیوقوفوں کی وجہ سے۔ وہ بیوقوف جو ان کو فالو کرتے ہیں، ابھی کیا باتیں کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ 1500 ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کرو اور جنت میں جانے کا مفت ٹکٹ حاصل کرو۔ یار جنت بانٹنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ جنت آپ کا ہے جو آپ 1500 میں جنت کو بیچ رہے ہو۔ دین یہی چیز ہے، دین یہ چیز سکھاتا ہے۔ آج کا ویڈیو پیارے دوستوں بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو کمپلیٹلی واچ کریں۔ یہ جو الیاس قادری ہے، ہمارے ایک بہت پیارے بھائی نے اس کی کچھ کرتوتیں ایڈٹ کر کے مکس کر کے بنائے ہیں، مختلف ویڈیو کلپس کی صورت میں انہوں نے اکٹھا کر کے ہمیں پرووائیڈ کیے ہیں۔ تو چلیے یہ ہم بھی دیکھتے ہیں، اور اس کی یہ جو کارنامے اور کرتوت ہیں ان سے محظوظ ہوتے ہیں۔ تو چلیے یہ پیارے بہن بھائیوں ویڈیو کی جانب بڑھ کے باقاعدگی سے ویڈیو کا آغاز کر کے دیکھتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اولیاء کرام رحمہم اللہ میں سے کوئی بھی کرامت کے لحاظ سے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ ہم پلہ نہیں۔ اچھا، یہاں تک کہ بعض بزرگوں نے فرمایا حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی کرامات کا حال موتیوں کی لڑی جیسا ہے کہ جب ٹوٹتی ہے تو ایک کے بعد ایک موتی گرتے چلے جاتے ہیں۔ نیز آپ رحمت اللہ علیہ کی کرامات اعداد و شمار سے باہر ہیں، بے شمار ہیں، ان گنت۔ اچھا، حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک خاتون یہ کہہ کر اپنا بچہ چھوڑ گئی کہ یہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک اور اس کے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی تربیت فرما دیجئے۔ آپ نے اسے قبول فرما کر مجاہدے یعنی عبادت و ریاضت پر لگا دیا۔ ایک دن اس کی والدہ آئیں تو دیکھا کہ اس کا بیٹا بھوک اور شب بیداری لگاتار راتیں جاگ کر عبادات کرنے کے سبب بہت کمزور ہو گیا ہے اور جو شریف کی روٹی کھا رہا ہے۔ جب حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ کے سامنے ایک برتن میں مرغی کی ہڈیاں رکھی ہیں، جس سے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے تناول فرمایا یعنی کھایا تھا۔ اس خاتون نے عرض کی، یا غوث اعظم آپ خود تو مرغی کھائیں، میرا بچہ جو کی روٹی۔ یہ سن کر میرے مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ مبارک مرغی کی ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا قومی بإذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم، یعنی اللہ پاک کے حکم سے زندہ ہو جا جو گلی ہوئی ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ یہ فرمانا تھا کہ مرغی فوراً صحیح سلامت زندہ کھڑی ہو کر آواز نکالنے لگی۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب تیرا بیٹا اس درجے تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے گا کھائے گا۔ کوئی سینسر بات نہیں۔ جہاز تاجراں گرداب سے
فوراً نکل آیا وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث اعظم کا وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث اعظم کا. چل بس لائق ہے کیا؟ آپ کے مدرسے کے طلبہ کہتے ہیں, اس کے پیچھے پس منظر میں واقعہ ہے, کیا واقعہ ہے ذرا غور سے سنیے. حضور ہمارے سبق میں مصروف تھے, یعنی ہمیں پڑھا رہے تھے, یکایک آپ کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا اور دست اقدس اپنی چادر میں پوشیدہ فرما لیا, یعنی چادر میں اپنا ہاتھ چھپا لیا. ذرا دیر میں چادر مبارک سے ہاتھ نکالا تو ہم نے دیکھا کہ آستین سے پانی ٹپک رہا ہے اور ہاتھ تر ہے. طلبہ کہتے ہیں کہ بڑی اس وقت جاہو جلال تھا چہرے پہ, ہم ہیبت کی وجہ سے کچھ پوچھ نہ سکے, لیکن ہم نے وہ دن اور تاریخ اور وقت اپنے پاس لکھ لیا, ٹائم نوٹ کر لیا, ڈیٹ نوٹ کر لی. کہتے 2 مہینے کے بعد کچھ سوداگر کاروباری لوگ خدمت میں حاضر ہوئے اور نظر و تحائف پیش کیے. حضور نے ہمارے آگاہ ہونے کے لیے ان تاجروں سے کیفیت پوچھی. انہوں نے بیان کیا کہ یہاں سے 2 مہینے کا راستہ تھا. جب ہمارا جہاز پانی کے اندر تھا, یکایک طوفان آیا, بڑی تیز ہوائیں چلنے لگی, موجوں کا تلاطم تھا, جہاز ڈوبنے لگا. گھبراہٹ میں کچھ بن نہ پڑا, یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کا نعرہ لگایا. اسی وقت دریا میں سے ایک ہاتھ برآمد ہوا جس نے ہمارے جہاز کو کنارے لگا دیا. جب وہ تاریخ, دن اور ٹائم ملایا گیا, یہ وہی وقت تھا جب غوث پاک نے گویا اپنے حجرے میں بیٹھ کر یہ کرامت دکھائی تھی. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ والوں کی کرامتوں کی کیا بات ہے. جی پیر صاحب جب وہ دیکھتے تھے کہ مریدوں میں دنیا داری زیادہ پھیل رہی ہے تو مریدوں کو آزماتے تھے. ایک ان کا بڑا دیوانہ مرید تھا, رات دن صبح شام انہی کے ساتھ رہتا تھا, چلتے پھرتے کبھی چھوڑتا ہی نہیں تھا. ایک دن حضرت نے سوچا لاؤ اسے آزما. کہا میرے مرید کہ جی حضور. کہا مجھے شراب پینا ہے. پیر صاحب کیا بول رہے ہیں مجھے؟ I want to drink the wine. آج کے اگر مولانا صاحب توبہ استغفر اللہ اتنا پڑھتے کہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا. وہ بھی مرید تھا, اور وہ سوشل میڈیا والا مرید نہیں تھا, اوریجنل مرید تھا. وہ بھی چلا گیا شراب خانے, ایک بوتل لے کے آیا اور کہا لیجئے پیر صاحب شراب پیجئے. اب پیر صاحب تو آزما رہے ہیں. پیر صاحب نے ڈھکن کھولا, تھوڑی دیر پتہ نہیں کیا خاموش رہ, بوتل کو منہ سے لگایا اور گڑ 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 آدھی بوتل ختم کر دی. وہ پیر صاحب نے پی کر کے جیسے ہی آدھی بوتل کیا, مرید سے پوچھا شراب پینا حرام؟ کہا حضور حرام ہے. تو حرام کام کرنے والا فاسق ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہا حضور فاسق ہوتا ہے. کہا فاسق کی تعظیم جائز ہے کہ حرام؟ کہ نہیں بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. تو کہا جب فاسق کی تعظیم حرام تو میری تعظیم بھی حرام, تو پھر میں تیرا پیر نہیں رہا, جا کہیں اور مرید ہو. وہ بھی مرید تھا. اس نے کہا بابا یہ پٹی کسی اور کو پڑھائیے گا, یہ پٹی کسی اور کو پڑھائیے گا, میں کہے دوسرے پیر کو ڈھونڈوں. میں جانتا ہوں کہ جب میں لایا تھا تب یہ شراب تھی, لیکن جب آپ نے اسے چھوا تو یہ شراب شراب نہ رہی, یہ ایسا ہی پانی سے بدل گئی جیسے آپ نے میرے گندے دل کو بدل دیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں مرید. وہی مرید اپنے پیر کی مراد بنتا ہے. ہاں جی, ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی. تو کیا ہوا کہ ایک پیر صاحب تھے, انہوں نے اپنے مرید سے کہا مجھے شراب اور شباب لا کر دو. وہ شراب لے کر آئے تو مرید سے اس نے پوچھا کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ اس نے کہا میں بگلول نہیں ہوں, مجھے پتہ ہے کہ آپ پیر صاحب ہیں. شراب آپ کے ہاتھ میں آتے فلٹر والا پانی بن چکا ہے, منرل واٹر بن چکا ہے, آب حیات بن چکا ہے, آب زمزم بن چکا ہے. تو یہ چونکہ آپ نے پیا ہے تو یہ پانی ہے, یہ لوگوں کے لیے شراب ہو سکتی ہے, لیکن میں اتنا گدھا نہیں ہوں کہ میں آپ کو شرابی بولوں. اور لکھ لعنت یار تمہارے عقائدوں کے اوپر. ایک چیز واضح نظر آ رہی ہے, شراب ہے یار. مطلب یہ نبی شراب حرام کر کے گئے ہیں, تمہیں تو پیر ہوتے وہ یہ چیز مانگنی نہیں چاہیے. وہ لکھ لعنت, تمہیں میں کتنا سمجھا رہا ہوں, تمہیں تو اس طرح کی چیزوں کو مانگنا نہیں چاہیے کہ شراب کی بوتل لا کر دو. یہ کیڑا دین ہے, کس دین کو ریپرزینٹ کر رہے ہو؟ یہ صرف فلمیشن ہے, یہ صرف فلمنگ ہے, ڈرامہ ہے, سٹوری ہے. میں نے آپ کو بولا جسٹ اونلی سٹوری بک. انہوں نے جتنا بھی یہ 8-9 سال بولتے ہیں نا کہ ہم نے جو ہے وہ علماء بننے میں لگایا ہے, صرف سٹوری بک سے ان کا تعلق ہے, قرآن حدیث سے ان کا تعلق نہیں ہے. میں آپ کو حقیقت بتاؤں, آج ریئلٹی بتاؤں, یہ باپ الیاس قادری, یہ جتنے بھی قادری حضرات ہیں, جتنے بھی ولی پیر حضرات ہیں, یہ کیوں قرآن اور حدیث ریل آپ کو ہو بہو وہ نہیں بتاتے جو کہ نبی علیہ السلام کی خدمات ہیں, نبی علیہ السلام کی ریسرچز ہے, وہ اس لیے نہیں بتاتے کیونکہ وہ مشکلات والا دین ہے. آسان بھی ہے لیکن وہ بھی اس صورت میں کہ آپ خود پڑھیں, آپ کو پتہ چلے. ٹھیک ہے, کئی معاملات میں دین آسان بھی ہے, لیکن اگر آپ کو ریل دین پتہ چلے نا, آپ کی طبیعت درست ہو جائے کہ دین ایکچولی کیا تھا, کہ جس میں نبی علیہ السلام کو پتھر لگے. دین کیا تھا جس میں نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے. دین کیا تھا جس میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا, ان کے پورے گھرانے کو شہید یعنی کہ اہل بیت کو شہید کیا گیا. یہ دین تھا. وہ بچا سکتے تھے نا خود کو, وہ خود کو بچا سکتے تھے, وہ بھی ہوا میں اڑ سکتے تھے, وہ بھی اپنے آبا و اجداد کو زندہ کر سکتے تھے. وہ تو کہتے ہیں کہ ولی تو جو ہونے والا ہوتا ہے وہ بھی جانتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. تو
उसे मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता। मगर ये लोग कहते हैं कि वली जो होने वाला होता है वो भी जानता है। तो क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कोई बड़ा वली था? नहीं था। अहले बैत से कोई बड़ा वली था? नहीं था। तो उनको आने वाला वक्त पता क्यों नहीं था कि यजीद ने हमारे साथ ये काम जो है वो करना है, उससे पहले ही यजीद का खात्मा कर दें? उनको नहीं पता था। क्यों पता नहीं था? क्योंकि ये चीजें सिर्फ मेरे रब जानता है, और जिस पर चाहे जाहिर करता है, और वो जो जाहिर करता है वो जिस पर नहीं करता अपने चुने हुए नबियों पे करता होता है। तो यहां तक ये वीडियो थी। मुझे लगता है कि एक एक चीज मैंने आपके सामने आइडेंटिफाई करके क्लियर करके रख दी है। इसमें कुछ ऐसा बाकी नहीं रहा कि जो मैं आपसे छुपाऊं या एक्सप्लेन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। प्यारे दोस्तों और बहन भाइयों, आप लोगों ने वीडियो खुद देख लिया। आप लोग खुदा को हाजिर नाजिर जानकर खुद ही इंसाफ से बताएं, क्या ये सब कुछ जो ये बाबा जानी बयान कर रहे हैं, ये दीनी तालीमात हैं, ये इस्लामिक तालीमात हैं, या ये मनगढ़ंत कहानियां हैं? मेरा तो यही ख्याल है कि ये जो कहानियां ये बना के पेश करते हैं, इन कहानियों का दीन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। दीनी तालीमात ये नहीं हो सकते। ये बाबा जानी जो होते हैं, ये पीर व फकीर जो होते हैं, अपने मुरीदों को पागल बनाया हुआ। जहां ना कुरान मजीद का जिक्र, ना अनबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जिक्र, ना सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन का जिक्र, ना किसी और पैगंबर का जिक्र। क्या दीनी तालीमात यही हैं जो ये लोग बयान कर रहे हैं? इनके पास ना कुरान है, ना पैगंबर हैं, ना सहाबा हैं, कुछ भी नहीं है इनके पास, सिवाय इनके बुजुर्गों की मनगढ़ंत कहानियों के अलावा इनके पास और कुछ भी नहीं है। और ये सब ये जो बयान करते हैं ना, ये अपने पेट बढ़ाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए करते हैं। दीन नहीं है ये, दीन ये हो ही नहीं सकता। तो मेरे प्यारे मोहतरम नाजरीन, ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।